ناظرین، ایک سوال عام طور پر ہمارے روشن خیال طبقے کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے اور بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں بھی جنم لیتا ہے کہ ایک غیر مسلم جو بہت سے انسانوں کی فلاح بہبود کا، ان کی بھلائی کا کام کر رہا ہے، اس نیکی اور بھلائی کرنے کے باوجود وہ دوزخ میں جائے گا۔ دوسری طرف وہ مسلم جو بہت سے جرائم میں ملوث ہے، بہت سے گناہ کرتا ہے، تو ان تمام جرائم اور گناہ کے باوجود بھی وہ جنت میں جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک مثال کے ذریعے اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، پاکستان کا رہنے والا ایک فرد وہ 500 یا 1000 بندوں کو فری میں کھانا کھلاتا ہے، یا ایک ڈاکٹر ہے جو 50-100 مریضوں کا روزانہ کا فری میں علاج کرتا ہے، ان کا معائنہ کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں، جو دہشت گرد ہیں، یا وہ ملک جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کی تائید بھی کرتا ہے، اگرچہ براہ راست دہشت گردی میں ملوث تو نہیں، لیکن ان کے موقف کی تائید کرتا ہے۔ تو کوئی شخص بھی اس کو پاکستان کا وفادار نہیں کہے گا، اگرچہ وہ 50-100 یا 1000 بندوں کی خدمت تو کر رہا ہے، ان کی ایک بنیادی ضرورت کھانے کی یا کپڑے کی یا علاج کی وہ پوری تو کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف وہ 22 کروڑ لوگوں کے مستقبل کو داء پہ لگا رہا ہے، اور 22 کروڑ لوگوں کی زندگی کو انسیکیورٹی دینے والوں کی حمایت کر رہا ہے، وہ دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے جس سے 22 کروڑ لوگ متاثر ہیں۔ اسی طرح ناظرین، وہ شخص جو اسلام کو نہیں مانتا، اسلام کا انکار کر رہا ہے، ڈینائی کر رہا ہے، وہ بظاہر اگرچہ 500 یا 1000 بندوں کی کوئی ایک بنیادی ضرورت پوری کر رہا ہے، روٹی ان کو فری میں کھلا رہا ہے یا ان کا علاج کر رہا ہے، لیکن وہ اس مذہب کا ڈینائی کر رہا ہے، اس مذہب کا انکار کر رہا ہے جو تمام انسانیت کی سب سے زیادہ فلاح بہبود والا مذہب ہے، ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے۔ معاشی لحاظ سے اگر دیکھیں، اس وقت دنیا میں 3 معاشی نظام ہیں، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، جس کا نقصان ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ گئی ہے۔ ساری دنیا کی جو دولت ہے اس کا جو 80% ہے صرف 100 لوگوں کے پاس ہے۔ تو اس میں کیا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ اور پھر دوسرا اشتراکی نظام، کمیونزم، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تیسرا نظام ہے اسلام، جو بیسٹ نظام ہے دنیا کا۔ جو بندہ اسلام کا انکار کر رہا ہے، گویا کہ وہ ان دونوں معاشی نظاموں میں سے کسی ایک کی تائید کر رہا ہے، جو انسانیت کے لیے انتہائی زیادہ خطرناک ہیں۔ تو اسلام کا جو حقیقی مظاہرہ ہے ہمیں خلفائے راشدین کے دور میں نظر آتا ہے کہ اگر فرات کے کنارے پر بھی کوئی کتا بھوکا مر جائے تو اس کا سوال بھی حکمران سے کیا جائے گا۔ تو اتنی زیادہ انسانوں کے حقوق کی اور فلاح بہبود کی اسلام تائید کرتا ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ بظاہر دعویٰ تو کر رہا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، انسانیت سے محبت کرنے والا ہے، لیکن حقیقتاً وہ انسانیت کی خدمت نہیں کر رہا، حقیقتاً وہ انسانیت سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ اسلام جو ہے دنیا کے اربوں لوگوں کا سب سے بہترین، وفادار اور سب سے زیادہ ان کا خیر خواہ مذہب ہے۔ جلد اس پہ ویڈیو بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اس میں یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح اسلام جو ہے سب سے زیادہ فلاح بہبود کا مذہب ہے۔ جس طرح کے غدار جو دشمن عناصر کی حمایت کر رہا ہے اس کی سزا دائمی ہوتی ہے، اسی طرح وہ شخص جو چند لوگوں کی اگرچہ خدمت کر رہا ہے لیکن وہ اس مذہب کے ان اصولوں کی مخالفت کر رہا ہے جو تمام انسانوں کی فلاح بہبود کے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو آج کل کی اکثریت مسلمان ہے وہ تو لوگوں کی فلاح بہبود چاہنے والی نہیں ہے، لیکن اسلام بھی تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جو لوگوں کی فلاح بہبود نہیں کرتے، لوگوں کی بھلے کی خواہش نہیں کرتے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، ان کو نہیں اچھا سمجھتا، تو اس پہ تو نہیں اسلام کہتا کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسلام تو اس کو کہتا ہے وہ جہنم میں جائے گا جو اسلام کا ڈینائی کرتا ہے، ان اصولوں کا ڈینائی کرتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے۔ اور پھر جو مسلمان ہے اور صرف اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے اور مختلف طرح کے گناہوں میں ملوث ہے، تو اسلام کبھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کو اس کے جرم کی سزا نہیں ملے گی،
بلکہ اگر وہ دنیا میں انسان کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو قیامت کے دن اس کی بھی سزا دنیا سے کہیں زیادہ اس کو ملے گی۔ تو جو مسلمان دنیا میں کوئی جرم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کسی پہ ظلم زیادتی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے وہ قیامت میں اس کو معاف کر دیا جائے گا، بلکہ اس کو اس کی سخت سے سخت سزا ملے گی۔ لیکن بالآخر وہ غدار نہیں ہوگا، جس طرح غدار کو دائمی سزا نہیں، اسی طرح اس مسلمان کو دائمی سزا نہیں، لیکن پھر بھی ایک ایک جرم کی جو سزا ہے اتنی سخت ہے، انسانی سوچ اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتی اس کا۔ تو وہ جو اس کے اندر ایک خوبی تھی کہ وہ اسلام کا وفادار تھا، اصل میں انسانیت کا وفادار تھا، اس کو اس کا ریوارڈ تو ملے گا لیکن اس کے گناہوں کی پنشمنٹ بھی ملے گی۔ جس طرح کہ ایک بندہ انٹر کا امتحان دیتا ہے، 6 پیپر ہیں لیکن وہ 5 پاس کر لیتا ہے تو اس کو پاس نہیں کہا جاتا اور نہ ہی اس کو ڈگری ملتی ہے۔ تو اسی طرح جو بندہ اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے اگر مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوا تو وہ کبھی بھی اسلام اس کا دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ جنت میں جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام خسارے میں ہیں انسان، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے کہ جن میں 4 خوبیاں پائی جائیں، ایمان بھی لائے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا، آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے اعمال بھی کرے۔ یہ نہیں کہ ایمان لے آیا تو جنت میں چلا جائے، کہا نہیں، سارے خسارے میں سوائے ان کے جس میں یہ 4 خوبیاں ہوں، ایمان بھی لائے اور اچھے اعمال بھی کرے اور دوسروں کے بھی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لوگوں کو بھی حق بتائے، حق کی وصیت کرے اور صبر کی۔ 4 خوبیاں پائی جائیں تو کہا پھر جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ غیر مسلم اگرچہ اسلام کو نہیں مانتا لیکن وہ انسانوں کا وفادار ہے، انسانوں کا بھلا چاہنے والا ہے، آلدو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، جو بندہ اسلام کو نہیں مانتا کہ وہ اتنے بہترین نظام کو نہیں مانتا، وہ انسانوں کا کبھی بھی وفادار اور انسانوں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ سمجھ یہی رہا ہوتا ہے کہ میں انسانوں کا وفادار ہوں، لیکن وہ چند انسانوں کی فلاح تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اربوں لوگوں کا وہ نقصان کا حمایتی ہوتا ہے، یا ان لوگوں کی حمایت کر رہا ہوتا ہے جو اسلام کے دشمن ہیں اور بلکہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ جس طرح کہ بتایا کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے اسلام سے دوری ہے، تو اسلام تو اس نظام کی ترویج نہیں چاہتا، اس کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر پھر بھی مان لیا جائے اس بندے کی بات کو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یار یہ جو بندہ 1500 بندوں کی فلاح بہبود کر رہا ہے تو یہ بندے کو جنت میں جانا چاہیے کیونکہ یہ بندہ انسانوں کی فلاح بہبود کر رہا ہے، انسانوں کی فلاح چاہنے والا ہے، حقیقتاً بھی فلاح چاہنے والا ہے، اگر مان بھی لیا جائے تو پھر بھی وہ بندہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ تو اس کو بھی ایک مثال سے سمجھیے، ہمارے ہاں بہت سی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں، جو بچے ان میں ایڈمیشن لیتے ہیں اپنا پیریڈ پورا کرنے کے بعد جو دورانیہ ہوتا ہے اس کا 4 سالہ یا 2 سالہ، وہ ڈگری کا دورانیہ پورا کرنے کے بعد یونیورسٹی ان کو ڈگری دے دیتی ہے۔ لیکن ایک بچہ جو یونیورسٹی میں بچے پڑھ رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ لائق ہے، کہیں زیادہ محنت بھی کرتا ہے، پڑھتا بھی ہے، ان سے زیادہ سب کچھ کو جانتا ہے، یونیورسٹی میں جا کے دعویٰ کرتا ہے بھائی میں ان سے بھی زیادہ لائق ہوں، مجھے یہ ڈگری دی جائے، تو یونیورسٹی کبھی بھی اس کو ڈگری نہیں دے گی، اور کوئی بندہ بھی اس کے موقف کی تائید نہیں کرے گا، وہ کہے گا بھائی آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہیں، آپ کس منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں آپ کو ڈگری دی جائے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں بہت سے اسکول کالج بنے ہوئے ہیں اور ان میں جو بچے بورڈ کا امتحان دیتے ہیں، ٹاپ کرتے ہیں، پہلی پوزیشن لیتے ہیں، اچھے نمبر لیتے ہیں، کالج کی طرف سے ان کو انعامات دیے جاتے ہیں، بعض کا سرکاری کالج بھی ہیں ان کی طرف سے بھی دیے جاتے ہیں انعامات، بھئی اس نے پہلی پوزیشن لی، دوسری لی، تیسری لی۔ لیکن فرض کر لیتے ہیں ایک کالج کا بچہ ہے جو ٹاپ کرنے والا ہے، اس نے 800 نمبر لیے، اس کو کالج کی طرف سے پہلی پوزیشن ملے گی، لیکن دوسرا بچہ جس نے کالج میں داخلہ ہی نہیں لیا، جتنی مرضی محنت کر لے، اس کے نمبر 100 سے بھی زیادہ آ جائیں، کالج میں جا کے یہ ڈیمانڈ کرے بھائی سرکاری کالج ہے، بھئی فیس چلو پرائیویٹ تو مانا جی فیس لیتے ہیں، اس کے بدلے میں ریوارڈ دے رہے ہیں، یہ تو سرکاری کالج ہے تو میرے نمبر تو اس سے بھی زیادہ ہیں، مجھے ریوارڈ ملنا چاہیے، تو کوئی بندہ اس کی تائید نہیں کرے گا، بھائی وہ کہے گا آپ اس کے کالج کے حصہ ہی نہیں ہیں، جب حصہ ہی نہیں آپ کو کیوں اس کا ریوارڈ ملے؟ تو اسی طرح جو بندہ اسلام کا حصہ ہی نہیں، اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، وہ کس منہ سے دعویٰ کر سکتا ہے، یا ہم کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ حقدار ہے کہ اس کو جنت ملے؟ حالانکہ جنت وہ کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے، اور ان کا بیسٹ ریوارڈ ہے جو مسلمان ہیں۔
اور پھر تیسری چیز کہ جو غیر مسلم ہیں وہ جنت میں جانے کے خواہش مند بھی نہیں ہیں اور وہ جانا بھی نہیں چاہتے۔ یہ تو ہمارا روشن خیال طبقہ، لبرل طبقہ، اور جو بعض کا جن کے ذہن میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، وہ ان کو مصر ہے جنت میں بھیجنے کے لیے۔ جس طرح کہ ہندوؤں کا ایک کنسیپٹ ہے جنت اور جہنم کا، نرگ اور سورگ جس کو وہ کہتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی سورگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ان کی سورگ ہے، جو ان کا کنسیپٹ ہے۔ اسی طرح جو عیسائیوں کا ہے ہیل اور ہیون کا کنسیپٹ، تو کوئی بھی ہیون میں جو ان کا کنسیپٹ ہے اس کے مطابق جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ہماری جنت میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جس طرح وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا اور قرآن کی جس طرح اسلام کا دعویٰ ہے تلاوت ہوگی، اللہ کی زیارت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الرحمن پڑھیں گے، تو ان چیزوں کو تو وہ بھی پسند نہیں کرتے، وہ بھی جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم پھر کیوں ان کو جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔